जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो फाइनली जिनका वेट था उनकी वीडियो आ गई है. फाइनली मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियो आ गई है. पहले हमने वीडियो देखी थी, वो इनकी पुरानी वीडियो थी जिसमें इन्होंने जिक्र करा गया था फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई का जिक्र करा था कि गलत हो रहा है फलस्तीनियों के साथ. पर इन्होंने टाइटल सेम ही रखा है. टाइटल सेम ही है. फलस्तीन की मदद कैसे करें, पर ये इनकी लाइव वीडियो लाइव रिकॉर्ड करी है इन्होंने. गाड़ी में चलते चलते इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी है वाली. तो सुनते हैं भाई अब क्या है इनकी राय, क्या कह रहे हैं, ये गाजा को लेके क्या कह रहे हैं, वो मेन चीज है. तो फिलहाल उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. आप हजरात को मालूम है कि गज़ा में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो इसराइल की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार वहाँ गर्म है, वो किसी भी शख्स से मख्फी नहीं है. सारी दुनिया जानती है उनके हालात को. मेरी तरफ से बयान में ताख़ीर इस वजह से हो रही है इस बारे में बात करने में. एक तो सफ़र की वजह से मैं कई दिनों से तकरीबन 1.5 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया मुसलसल सफ़र में हूँ. अभी भी मैं मस्कत में हूँ. हमारे ओमानी भाइयों ने मुझे ये अपनी पगड़ी भी पहना दी है, तो उसी पगड़ी को पहन के मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ. और दूसरी ताख़ीर की जो वजह हुई है एक सफ़र, और दूसरी वजह ये कि मैं ये देखना चाह रहा था कि हम उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जो गज़ा में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, वहाँ हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़राए मुझे पता चले, तो मैंने कहा कि मैं फिर, ताकि जब मैं कोई इस बारे में बात करूँ तो उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, उन तक हम इमदाद कैसे पहुंचा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इस बारे में मैं गाइड कर सकूं. तो ये वजह बनी है मेरी एक रिकॉर्डिंग में ताख़ीर की. देखिए, 2 चीज़ें हैं जिसमें हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ताकि आपको पता चले कि इस पूरी जंग में इसराइल जालिम है, फ़लस्तीनी मज़लूम है. क्योंकि रिसेंटली जो वाक़या हुआ जिसमें फ़लस्तीनियों की तरफ से एक तंजीम की तरफ से एक हमला होता है इसराइल पर, जिसमें बहुत सारी औरतें बच्चे उनके दावा किया जाता है कि वो हलाक हुए हैं, और फिर पूरा यूरोप मुत्तहिद हो गया, अमेरिका मुत्तहिद हो गया, एहतजाज करने लगे. बात यह है कि हम ठीक है, हम तो कतन इसके कायल नहीं है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाए लड़ाई में, जंग में. लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? जब भी इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो अलबादी अल अज़लम, अरबी की एक मशहूर कहावत है कि जो पहल करने वाला होता है ना, वो बड़ा जालिम होता है. असल जालिम वो होता है. ये हालात यहाँ तक पहुँचाया फ़लस्तीनियों को किसने है? आप अगर एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भी तो एहतजाज करें. आप हजरात को मालूम है, अगर हम 125 साल पीछे जाते हैं तो जब दूसरे जंगी अज़ीम के ख़ात्मे का टाइम था, यहूदियों ने उस वक्त मुतालबा किया बरतानिया से कि हमें फ़लस्तीन में एक अलग रियासत चाहिए. यहूदी पूरी दुनिया में एक रियासत बनाना चाहते थे. इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों का इंतखाब किया गया, लेकिन उस पर इत्तेफाक ना हुआ. तो यहूदियों के जो बड़े थे, जो ज़्यादा शातिर दिमाग थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें मजहबी तड़का लगा दें और यहूद कौम को हम मज़हब के नाम पे जमा करना शुरू कर दें, तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं. यहूदियों ने, जो सहयूनी हैं, उन्होंने ये नारा लगाया कि बैतुल मक़दिस चूँकि सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का मरकज़ रहा है, यहूदियों का क़िबला रहा है, और वहाँ से हमारी खिलाफतें दुनिया पे कायम हुई हैं, लिहाजा वो हमारा है और हमें वहाँ जमा होना है. पूरी दुनिया में एक अमन की, एक जंग अज़ीम के बाद एक अमन पैदा होने लगा था. एक खामखा में शोशा छोड़ दिया गया कि जी बैतुल मक़दिस को में यहूदियों को लाके आबाद किया जाए, और इसके पीछे आबादकारी के पीछे मंसूबा ये था कि यहूदी वहाँ पे एक अलग रियासत बनाए. आपको मालूम है कि दुनिया में कोई कंट्री इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी कंट्री में जाके आबाद होना शुरू हो जाएं और आपकी नीयत ये हो कि मैं वहाँ एक अलग रियासत बनाऊंगा. दुनिया में आज भी कोई कंट्री इसकी परमिशन आपको कतन किसी सूरत में नहीं देगा. इसके लिए बरतानिया का सहारा लिया गया. 1917 में बरतानिया ने ऐलान किया कि जी हम यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करेंगे. दुनिया में बड़ा शोर शराबा हुआ इस पर कि ये क्या हो रहा है. बरतानिया ने यकीन दहानी कराई कि फ़लस्तीनियों के जो हुकूक हैं, उनका जो हक़ खुद मुख्तारी है, वो इससे बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा, जो हकीकत में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था दुनिया के सामने. बिल आखिर यहूदी आबाद होने लगे और दुनिया से 33% यहूदी चंद सालों में, 10-15 साल के अरसे में पूरी दुनिया से सिमट के फ़लस्तीन में इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर
سورشیں ہونے لگیں اور فلسطینی کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو آباد ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہاں ہماری حق خود مختاری کو چھیننا ہے اور اپنی ایک ریاست قائم کرنا ہے، اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب 45 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے، برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور برطانیہ یہودیوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، اقوام متحدہ بیچ میں کودی ہے اور اقوام متحدہ نے کچھ سفارشات پیش کی، جن میں ایک اہم سفارش یہ کہ یہ پورا علاقہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری سفارش یہ کہ اس کو بانٹ دیا جائے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے، یعنی یہودیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں، کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے، بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں یہودیوں سے، اسرائیل سے، لیکن بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں، فلسطین میں تباہ کر دیے اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، ہزاروں شہید ہو گئے، اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی۔ یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا، اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ 100% غاصبانہ تھا۔ یعنی وہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا، اس کے بھی خلاف تھا یہ 80% علاقے پہ، اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا۔ 67 میں بہت بڑی وار ہوئی، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی، مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی، بین الاقوامی قانون کے خلاف، یونائٹڈ نیشن کے لاء کے خلاف تھی۔ اسلحہ دیا اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے، اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نہر سوئس پہ قبضہ کیا۔ سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں۔ آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ، فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے، جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں، بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں۔ مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے، لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی اور اسرائیل بہت پاورفل تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو، اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا۔ اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے۔ اسرائیل کمزور ہوا ہے اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے۔ مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا، جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا، اپنا تسلط ختم کرے گا اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اس پر عمل ہوا اور اس کے بعد پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں، پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نیوز تھیں جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک۔ اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے۔ 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی۔ 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں، لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا، نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا گیا۔
یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے، 1.1 ملین لوگ ہیں، 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. آپ سوچئے کہ 11 لاکھ کی آبادی ایک 24 گھنٹے کے عرصے میں اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہے. اور پھر وہاں جو بمباری ہوئی ہے تو BBC کی نیوز کے مطابق پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیے گئے ہیں. پرسوں میں BBC کی نیوز سن رہا تھا کہ BBC نے بتایا کہ ایک شخص کا انٹرویو لیا جا رہا ہے جس نے بتایا کہ اس مکان کے اندر میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے بم گرنے سے. آپ بتائیے جب مغربی میڈیا یہ کچھ بتا رہا ہے تو حقائق تو اس سے 10 گنا شاید زیادہ ہو سکتی ہے. آج پوری دنیا خاموش ہے. جس طرح سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے وہ احتجاج نہیں ہو رہا. میں ایک وہی بات کر سکتا ہوں جو اس وقت دیگر علماء کر رہے ہیں، دیگر مذہبی اسکالرز کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک دوسرے کو لان تان پہلی بات تو مت کریں. ہم یہ نہ کریں وہ یہ نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. یہ طریقہ اس وقت بہت غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ غلط ہے، اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ہم اس ظلم میں کبھی بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اسرائیل کے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ سارے یہودی بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے رشتے کو جانتے ہیں، ان کے سینوں میں بھی دل ہے. بہت سے یہودی بھی اس وقت ان صہیونی یہودیوں کے خلاف ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. تو ہمیں متحد، جیسے یورپ اس وقت متحد ہو گیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ایسے ہی ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں. اور ہمیں دوسرے نمبر پہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، احتجاج کر کے، سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروا کے کہ ہمارے حکمران اس وقت جتنی بھی فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. دیکھیں اس وقت اسلامی ملکوں کے پاس بہت بڑا المیہ یہ ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ جو ملک فوجی لحاظ سے پاورفل تھے، جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتے تھے، یا تو ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا گیا یا اکنومیکلی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جس میں لیبیا کی مثال آپ کے سامنے، عراق کی مثال آپ کے سامنے، شام کی مثال آپ کے سامنے، وہاں کیا خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ایک مضبوط فوج ہے لیکن اکنومیکلی بالکل کھوکھلا کر دیا گیا ہے ہمیں. تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کا اسلامی کنٹریز حصہ بن رہے ہیں، اور جن ملکوں کے پاس ایک اکنومیکلی وہ بہت مضبوط ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد شاید اسرائیل کو مضبوط کرنا ہی تھا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں، ہم اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ دیکھیں جو ریاست کی طرف سے جو آفیشلی احتجاج ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، اس کو دنیا سنتی ہے. ہمارے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں، بلکہ بہت سے غیر مسلم کنٹریز بھی اس وقت ایسے ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے. اس وقت دنیا میں 20 یا 22 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے، جن میں کچھ غیر مسلم کنٹریز بھی ہیں. تو ہم اگر متحد ہو کے ایک آواز اٹھائیں گے، حکمران تو جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہم حکمرانوں کو احتجاج کر کے مجبور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. مجبور نہ بھی کر سکیں، کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ یا پرامن احتجاج کر کے، جلوس نکال کے، ہر طرح سے جو ہمارے بس میں تھا، جو جمہوری طرز حکومت میں جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے، جو ہماری طاقت میں ہے. دیکھیں کینیڈا اور UK میں بھی آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پرامن احتجاج کروانا پوری دنیا میں یہ آپ کا حق ہے. آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ دیں گے اس میں. سو گائز یہ تھی ویڈیو مفتی طارق مسعود جی کی. تو انہوں نے پورا کا پورا بھائی انہوں نے بھی بیان کیا ہے قصہ کیسے سٹارٹنگ میں تھی، کیا چیز تھی، اینڈ پورا انہوں نے ذکر کرا ہے لڑائی کے دوران کی کیا چیزیں ہو رہی ہے، اور کچھ انہوں نے
न्यूज ही समझ लो, एक तरह की न्यूज भी दी है उन्होंने कि कहा भी है कि जितना हमसे होता है उतना हमें करना चाहिए, कम से कम सोशल मीडिया पे हमें चीजें फैलानी चाहिए ना, कि बस इस जंग को जिससे जो हुक्मरान है जो मतलब बहुत सारे लोगों की भी डेथ्स वहाँ पे हो रही है। सही बात है ना, बता ही रहा है कि इन्होंने किस्सा बताया, एक लड़के को कह रहा है वो मेरा घर है, वहाँ पे बम के साथ पूरी की पूरी तबाही हो गई है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, हुक्मरान है ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, मैं ये कहता रहता हूँ अपनी वीडियो में कि आम जनता को भाई सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। किसी भी देश में या किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी अगर संकट आए, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कोविड आया था, तो जो बड़े बड़े लोग थे तो उनको तो भाई कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा था उससे, उनको उनकी तनख्वाही चली थी, उनके पास पैसा आ रहा था, सब कुछ था। लेकिन जो आम पब्लिक थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे या लोअर मिडिल क्लास थे, उनको भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, है ना, कि चीज़ें बंद होने से या कोई प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो उनको ही दिक्कत होती है। वो तो चलो एक वो थी, सभी पे आई थी, एक महामारी थी, है ना, उसको कह सकते हैं हम, वो तो चलो उसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। एंड दूसरी मेन चीज़, अब ये युद्ध है, इसको तो रोकना चाहिए, दोनों को आपस में मिलकर या बातचीत करके किसी भी तरीके से रोकना चाहिए युद्ध को, एंड अपनी जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो सुलझा लेनी चाहिए। अदरवाइज तो भाई ऐसे सारे सिविल हैं, अपर जो भी प्रॉब्लम है, अबर नहीं, अपर का करना पता नहीं क्या यार, रोकती है बीच में बोलते बोलते, इतना सही बोल रहा था ना मैं। तो जो भी प्रॉब्लम है इनको सोल्व कर लीजिए जल्दी से, सो दैट सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और लोग पे मतलब ना मार जाए। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, होप सबको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।